بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ غیر معمولی حالات جب ہوتے ہیں تو اس میں غیر معمولی کام کرنے پڑتے ہیں، غیر معمولی سٹیپ لینے پڑتے ہیں اور غیر معمولی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ایک نجی ہوٹل ہے، وہاں پہ وہ ایک قومی کانفرنس کروا رہے ہیں اور کل ان کو انتظامیہ نے کہا بھائی ہم جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حکومت نے رات کو کہا بتائیں جی یہ حکومت نے تو کچھ نہیں کیا، کون سے آپ کروانا چاہتے ہیں ہوٹل کے اندر، ہال کے اندر ہم بک کروا کے دیتے ہیں۔ اور آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ آج اس نجی ہوٹل کے باہر جب ابھی اپوزیشن کے لوگ نہیں پہنچے تھے تو وہاں پہ بھاری نفری پولیس اور ایف سی کی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو ایف سی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک پیراملٹری فورس ہے، انہوں نے اس ہوٹل کے سامنے دروازے کے اوپر جو دروازے ہیں ان کے سامنے ان کو لگا دیا تھا۔ اب معلوم نہیں کہ اس کا اتنا خوف یا کیا وجہ تھی۔ تو جو ہوٹل کی انتظامیہ تھی انہوں نے کہا جی ہم تو این او سی کے بغیر کانفرنس نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس کے بعد جو وہاں پہ ٹیم ہے انہوں نے پہنچی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ این او سی کے بغیر کانفرنس نہیں ہو سکتی تھی تو آپ نے ہوٹل انتظامیہ نے ہم سے پیسے لے کر 2 روز کی بکنگ کیسے کی تھی؟ اب جب یہ تماشا سارا ہوا اور آپ نے اتنی سخت سیکیورٹی لگائی تو پھر جب اپوزیشن کل کہہ رہی تھی کہ بھائی طوفان ہو، آندھی ہو، جو کچھ بھی ہو کانفرنس ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی پہنچے، ان کو جانے نہیں دیا گیا، راستہ روکا گیا۔ مفتاح اسماعیل پہنچے، عمر ایوب پہنچے، مفتاح اسماعیل پہنچے۔ تو جب یہ پہنچے تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر وہی ہونا تھا جو ہوا، اور میرے خیال سے یہی ان کو کرنا پڑنا تھا۔ انہوں نے وہاں پہ پھر جا کے جب ان کو یہ کہا کہ بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے، اور اس سلسلے میں خاص کر جو عمر ایوب صاحب ہے انہوں نے جو گفتگو کی وہ بڑی سننے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بڑوں کو بلائیں، میری گاڑی پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ گاڑی آپ نہیں روک سکتے، اپنے بڑوں کو بلائیں، تحریری آرڈر دکھائیں ورنہ آپ کا کورٹ مارشل کرائیں گے۔ عمر ایوب نے کہا کہ یہ ایف سی کے پختون جوان جس علاقے سے آئے ہوئے ہیں ان علاقوں میں سیکیورٹی کے حالات تو جا کر دیکھیں اور ان کے حالات اپنی جگہ پر حکومت کی ترجیحات دیکھیں۔ تو اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ یہ جو ایف سی کے جوان ہیں یہ 400 کلومیٹر کا سفر کر کے اسلام آباد اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ آئین کی بات کرنے سے روکنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد محمود خان اچکزئی نے کہا کہ زر اور زور کی بنیاد پہ آئی یہ فارم 47 کی جعلی حکومت فیڈریشن یا وفاق کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بلوچی، سندھی، پنجابی، پشتون، سرائکی جو تمام قومیتیں ہیں ان کے نمائندے سڑک پر گفتگو کریں گے۔ اور جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو اس کے بعد جو اخونزادہ حسین ہیں جو ترجمان ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم انتظامیہ کو 5 منٹ کا وقت دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اور پھر وہی ہوا، اور وہاں پہ اخونزادہ کی، شائستہ کھوسا کی، ان کی ہوٹل انتظامیہ سے شدید تلخ کلامی ہوئی، اور اخونزادہ حسین بڑے نوجوان ہیں، متحرک ہیں، انہوں نے پھر زبردستی گیٹ کا دروازہ کھولا اور کھولنے کے ساتھ ہی انہوں نے ہوٹل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ ہوٹل کی لابی میں پہنچ گئی اور انہوں نے وہیں پہ کانفرنس کا آغاز کر دیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو تلاوت کی اور اس کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ہی پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، اور میڈیا کو ہوٹل لابی کے اندر ہی بلا لیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہونا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو یوں کہیے کہ جب آپ زبردستی کرتے ہیں تو پھر یہی کرنا پڑنا تھا۔ پھر ایف سی کے جوان بھی ہٹ گئے، رکاوٹیں بھی ہٹ گئی، اور اگر آپ وہاں پہ نہ کرتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے آج کی کانفرنس کر لیتے، میڈیا وہاں پہ تھا، انٹرنیشنل میڈیا بھی پہنچ جاتا، تو ایٹ دی اینڈ آپ کو بچتا کیا؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ فیصلے کرتا کون ہے، یہ کون بتاتا ہے کہ اس حکومت کو کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا ہے جس سے رسوائی ہو۔ اس کے اوپر فواد چودھری نے لکھا اخلاقی اور قانونی جواز کے بغیر حکومت بہت کمزور ہوتی ہے،
اپوزیشن کی ایک رسمی سی کانفرنس روکنے کے لیے جس طرح سرکاری وسائل، دھمکیاں اور دھوس استعمال کی جا رہی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اصل میں حکومتی ایوانوں میں کتنا پینک ہے۔ اصل میں ان کو لگتا ہے کہ کوئی بھی نشست ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہ ہماری حکومت لے ڈوبے گی، کیونکہ آپ کو ہر وقت شک رہتا ہے۔ اور ایک اور بات، آپ ایک اپوزیشن کی ایک ہوٹل کے اندر ایک محدود سی کانفرنس کو روکنے کے لیے اس حد تک جا رہے ہیں، تو پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی دور دراز علاقوں میں انصاف کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے اور وہاں پہ جاتے بھی ہیں۔ تو میرے خیال سے جو یہ نجی ہوٹل ہے، یہ جناب کی سپریم کورٹ سے اور جناب کے چیف جسٹس ہاؤس سے کو بہت زیادہ دور نہیں ہے کہ چند 100 کلومیٹر پہ دور ہو اور آپ جا نہ سکتے ہوں۔ جو آپ دور دراز علاقوں میں جانا چاہتے ہیں، آپ دور دراز علاقوں میں انصاف کی فراہمی چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں سے اٹھیں اور اس ہوٹل میں چلے جائیں اور آپ وزٹ کر لیں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس ملک کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اس ملک میں آئین یا قانون نام کی کوئی چیز ہے؟ وہ ہم محاورتاً سنتے تھے کہ سرزمین بے آئین، آج عملی طور پہ پاکستان ایک سرزمین بے آئین بن چکا ہے، جہاں پہ ایک ہی قانون ہے اور وہ ڈنڈے کا قانون ہے، وہ زور کا قانون ہے۔ اب چونکہ ان کو کل ڈر لگا ہوا تھا بہرنگ بلوچ کا اور منظور پشتین کا، تو وہاں پہ اطلاع تھی کہ انہوں نے آنا ہے۔ پھر آج پتا چلا کہ نہیں، اس حوالے سے ان دونوں کو چونکہ گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو وہ انہوں نے شرکت نہیں کرنی تھی۔ اس کا بنیادی بات یہ تھی کہ اگر ایسا ہوتا تو ان کے لیے بھی ایک بری بات ہوتی کہ آپ جو ہے، لیکن اس دوران ایک اور ان کی پریشانی کی خبر ہے، پتہ نہیں اس کے لیے انٹرنیٹ بند کریں گے یا کوئی اور ذریعہ نکالیں گے، کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ہیں تو اس وقت ملک سے باہر، وہ آج اس اپوزیشن کی کانفرنس کے ساتھ جو ہے بتایا گیا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ کل بھی صحافیوں نے خطاب کیا ہے، جس میں سے بہت سارے لوگ بیچارے خود بھی نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو عمران ریاض صاحب آج خطاب کریں گے، آیا اس سے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک دلچسپ قسم کا جو معاملہ ہے وہ آئے گا۔ اچھا، اس سے ہٹ کے ایک اور بات جو آپ کو بتانی ہے، آپ جانتے ہیں کہ کل اشتہارات جو ہیں وہ آئے، اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا، اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس پرانے اپنی روایتی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی اس تنقید کو ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس تو اتنا کام ہے، ہمارے پاس تو اتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں کہ یہ 60 پیجز بھی کم ہے، ہمارے پاس بتانے کو کچھ نہیں، بتانے کو بہت کچھ ہے۔ تو ہمارے جو مخالفین ہیں، چونکہ ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو عالیہ حمزہ صاحبہ نے کل چونکہ نشست رکھی ہوئی تھی ہمارے ساتھ، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک تو وہ پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گی کہ انہوں نے غلط معلومات دی، یہ سارے ہمارے منصوبے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، کل انہوں نے بھچر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم عدالت سے بھی رجوع کریں گے، قانونی محاذ میں بھی جائیں گے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹیکس پیئر کی منی اپنی ذاتی پروجیکشن یا ذاتی تشہیر کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ تو اس سلسلے میں جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک 60 صفحات پر مشتمل جو قانونی مراسلہ ہے وہ گورنر پنجاب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور چیف سیکرٹری پنجاب کو بھجوا دیا ہے، جس میں بڑے بنیادی 2 سوالات ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ ان سرکاری اشتہاروں کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے سب کچھ کیا ہے، کیا یہ جو پروونشل کیبنٹ ہے، صوبائی کابینہ ہے، کیا آپ نے اس سے اس کی منظوری لی ہے؟ میرے خیال سے معلومات یہ عوامی مفاد کی ہیں، اس میں کوئی اعتراض یا کبات نہیں ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ کو فوری طور پر اس کو جواب دینا چاہیے، اور یہی شفافیت کا اور فیئرنیس کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔